بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں عرفان ہاشمی آپ کو اپنے شو میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویورز، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا دورہ افغانستان بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، خصوصاً اس وقت جب امریکہ میں حکومت بدل رہی ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار اور صحافی موجود ہیں، امتیاز گل صاحب۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ اچھا سر، دورہ بہت ہی اہمیت کا حامل اس لیے بھی، جب میں آپ سے پروگرام شروع کرنے سے پہلے بات کر رہا تھا تو آپ نے مجھے کہا کہ عرفان، یہ خود بذات خود ایک خبر ہے۔ وہاں سے کیا خبر ہے؟ بذات خود ایک خبر ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا افغانستان جانا۔ حالات سر بڑے امپورٹنٹ اس لیے بھی ہیں کیونکہ ایک سیکیورٹی لیپس آئے گا۔ اگر فوجیں وہاں سے نکلتی ہیں، اس کا اثر پاکستان پہ پڑے گا۔ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کے وہ علاقے جو افغانستان سے بالکل قریب ہیں، وہاں پہ ہمیں ڈیولپمنٹ اس لیے نظر نہیں آتی کیونکہ جب بھی انسٹیبلٹی افغانستان میں آتی ہے تو اس کا اثر پاکستان پہ آتا ہے۔ اور مہاجرین کے ساتھ جو پچھلے کئی دہائیوں سے ہم یہاں پہ جو ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، یہ بھی دنیا سے چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس ٹائم میں جب حکومت بدل رہی ہے، مذاکرات چل رہے ہیں، آپ اس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، کافی عرصے سے توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کابل کا دورہ کریں گے اور صدر اشرف غنی کے ساتھ ایک لحاظ سے اپنی یکجہتی کا اظہار کریں گے، اور خاص طور پہ اس مذاکراتی عمل کو سپورٹ کرنے کے لیے جو کافی حد تک پاکستان کی مدد سے شروع ہوا اور جو اس وقت تعطل کا شکار ہے۔ تو اب ایک ایسی صورتحال میں جب کہ صدر ٹرمپ کا کیا گیا پروسیس منجمد ہے، دوسری طرف ان کی حکومت کے اب گنے چنے ہفتے رہ گئے ہیں، اور ساتھ ہی وہ اعلان کر چکے ہیں کہ 15 جنوری تک 2000 مزید فوجی افغانستان سے نکال لیں گے۔ تو اس صورت میں بہت ضروری ہو گیا تھا کہ پاکستان کی طرف سے ایک پیغام جائے، خاص طور پہ طالبان کو، کہ وہ مذاکرات کی راہ سے نہ ہٹیں اور کوشش کریں کہ کابل کے ساتھ بات چیت کو جاری رکھنے کی۔ اب خود وزیر اعظم کا کابل میں موجود ہونا اور ان کا غیر معمولی استقبال ہم اس لیے کہیں گے کہ آج کابل میں پبلک چھٹی کر دی گئی تھی، عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا تھا، غالباً ٹریفک کے ہجوم وغیرہ سے بچنے کے لیے۔ تو ان کا کابل میں براہ راست موجود ہونا خود ایک بہت بڑا اسٹرانگ پیغام ہے طالبان کو کہ وہ مذاکراتی عمل سے جڑے رہیں اور یہ جو جنگ و جدل کی راہ ہے اس کی طرف دوبارہ سوچ بچار نہ کریں، کیونکہ اب خدشہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر یہ سٹیل میٹ یا جمود مذاکرات میں رہا اور اسی دوران امریکی فوجی کوئی 2-2,500 کے قریب واپس چلے گئے اور اس میں مشکل سے پیچھے 2500 امریکی فوجی رہ جائیں گے افغانستان میں، تو اس صورت میں کہیں طالبان ایک تشدد کا اور جنگ کا نیا سلسلہ نہ شروع کر دے، کیونکہ افغان افواج پہ کوئی بہت زیادہ اعتماد نہیں ہے لوگوں کا، اور توقع یہ ہے کہ یا خدشہ یہ ہے کہ اگر ان کو امریکی اور نیٹو افواج کی سپورٹ نہ رہی تو ہو سکتا ہے کہ یہ فوج اور یہ پولیس فورس امپلوڈ کر جائے اور اس میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ جا ملے۔ تو یہ خدشہ، اسی خدشے کے پیش نظر میرا خیال ہے بڑا ضروری تھا پاکستان کے لیے یہ پیغام بھیجنا طالبان کو کہ آپ برائے مہربانی اسی راستے پہ چلتے رہیں۔ پاکستان کا ایک کسی حد تک اثر و نفوذ ہے طالبان پہ، لیکن اس حد تک نہیں ہے کہ وہ ان کو وہاں پہ جنگ و جدل سے براہ راست روک سکیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کا یہ دورہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، بھلے اس میں کوئی نئے معاہدے نہ ہوں، لیکن یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 2 دن پہلے ہی دونوں ملکوں کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے حوالے سے 7واں دور بھی ہوا، اور اس کی بھی اہمیت اس لیے تھی کہ 3 سال سے یہ مسئلہ التوا میں پڑا ہوا تھا۔ ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاہدہ فروری میں ختم ہو رہا ہے اور اس میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے، دونوں کے درمیان دونوں وفود کے درمیان بات چیت خوشگوار رہی اور ماحول اچھا تھا، اور اس کے بعد اب وزیر اعظم صاحب بھی چلے گئے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لنسی گراہم جو امریکہ کے بڑے نامی گرامی سینیٹر ہیں، انہوں نے 2 دن پہلے بڑے ایک دلچسپ پیغام دیا
امریکی افواج کے انخلاء کے اعلان کے بعد انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ جلد ہی تمام فوجی واپس آ جائیں گے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے بڑا اچھا کام کیا یہ افواج کو بتدریج کم کرنے کا، اور اس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے. نیو اپرچونٹیز بٹوین پاکستان اینڈ دا یو ایس. سو یہ بڑی اہم بات تھی، اور پاکستان کے اس سپورٹ کی انڈورسمنٹ بھی تھی جو کہ پاکستان نے دی مذاکراتی عمل کو شروع کرنے کے لیے. سر ایک چیز مجھے یہ بھی بتائیے گا، آپ نے جو براک اوباما نے اپنی کتاب کے اندر کچھ ریگولیشنز کی تھی ایبٹ آباد کے حوالے سے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری بڑے پراطمینان تھے، مجھے لگا کہ شاید خرابی ہوگی. میں اس لیے یہ بات آپ کو کر رہا ہوں کیونکہ جو بائیڈن کا ذکر کیا گیا ہے، جو بائیڈن اس وقت انہوں نے اس چیز پر اپنا آرگومنٹ پیش کیا تھا کہ ایسا نہ کیا جائے، فوج کو وہاں پہ اتارنا، سیلز کو اتارنا یہ کسی بھی صورت بہتر نہیں ہوگا. اب ناؤ ہی از دا پریزیڈنٹ، اینڈ obviously اس تناظر میں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو جو انہوں نے لکھا، آپ کا اس پہ تجزیہ کیا ہے، اور دوسرا جو بائیڈن از دا پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس، اب ان کی پالیسیز کیا ہوں گی اس خطے کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، اور یہ جو خلا ہے اس کا اثر کیا پاکستان پہ آپ کو پڑتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیونکہ سیکیورٹی گیپ تو بہرحال ایک کریٹ ہو جائے گا. دیکھیے بہت سارے سوالات آپ نے پوچھ لیے ایک ہی سوال میں. اب دیکھیے جہاں تک باراک اوباما کا تعلق ہے تو اس وقت بھی یہ ایک سازشی تھیری جس کو کنسپیرسی تھیری کہتے ہیں یہ گردش کر رہی تھی کہ امریکہ نے اسامہ بن لادن کو اٹھانے کے لیے جو آپریشن کیا اس کی اطلاع پاکستان میں کم از کم ٹاپ کے 2 افراد کو تھی، اور اس میں ایک آصف زرداری تھے اور دوسرے اس وقت کے فوج کے سربراہ جنرل کیانی. اب کس حد تک یہ بات درست تھی اب نہیں کہا جا سکتا، لیکن جس انداز میں صدر زرداری صاحب کے نام پہ واشنگٹن پوسٹ میں چند گھنٹوں کے اندر اندر ایک آرٹیکل بھی چھپ گیا تھا، اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں معلوم تھا. اب ظاہر ہے کتاب میں صدر اوباما ساری وہ باتیں تو نہیں لکھیں گے جو اس دوران دونوں ملکوں کے اعلیٰ قیادت کے درمیان طے پائی تھی، لیکن میں آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ 19 مئی کو یہ واقعہ 1 مئی کو ہوا. 19 مئی کو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جنرل اشفاق کیانی کا ایک بڑا طویل لیکچر تھا، ہم سے کافی گفتگو گپ شپ ہوئی. تو اس دوران میں بار بار یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ اس وقت ہمیں قوم کو کیا بتائیں گے اگر چند سال بعد یہ پتہ چل گیا، بات سامنے آ گئی کہ اس آپریشن کے بارے میں آپ کو اور صدر کو معلومات حاصل تھیں. لیکن وہ خوش قسمتی سے میری باری نہیں آئی سوال پوچھنے کی، تو یہ لہٰذا ان کی خوش قسمتی. میں یہ سوال نہیں پوچھ سکا. لیکن بہرحال وہ تو جو ہونا تھا ہو گیا. ایک پاکستان کو کافی سبکی ہوئی، بدنامی ہوئی اس وقت، بہت غیر معمولی طور پہ پاکستان کی بدنامی ہوئی تھی. پوری امریکی انتظامیہ اور کانگریس پاکستان کے خلاف ہو گئی تھی. اب قطع نظر اس کے کہ جو بائیڈن نے اس وقت کیا کہا تھا، ان کا اپنا ایک مخصوص نقطہ نظر ہے. اس وقت پاکستان کو کافی وہ آرم ٹویسٹنگ کر رہے تھے، دبا رہے تھے، پابندیاں بھی لگی ہوئی تھیں، کچھ امداد آ رہی تھی لیکن اس کے ساتھ پابندیاں بھی لگا رہے تھے، اور اس وقت شاید وہ افورڈ بھی کر سکتے تھے. لیکن ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت چین پاکستان کے ساتھ کھل کے نہیں تھا. جو پچھلے 5 برسوں میں جو فیکٹر بہت ابھر کے سامنے آیا ہے کہ جس انداز میں بھارت اور امریکہ نے پاکستان کے ساتھ سلوک کیا، وہ سلوک اب ممکن نہیں ہے. اب پاکستان چین کے ساتھ ہے. خود وزیر اعظم عمران خان نے چند ہفتے پہلے الجزیرہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں بڑا واضح طور پہ کہا کہ ہماری تقدیر اب چین کے ساتھ لکھ دی گئی ہے، دونوں کا مستقبل مربوط ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگے کہ اس وقت جو بائیڈن جو مرضی سوچیں، بھارت جو مرضی کرے، پاکستان تنہا نہیں ہے بین الاقوامی طور پہ، اور اس کی بنیادی وجہ چین کے اپنے اقتصادی مفادات ہیں طویل المعاد، اور ان مفادات کے حصول کے لیے، تحفظ کے لیے اس نے پاکستان کے ساتھ یہ پارٹنرشپ قائم کی ہے، اور یہ پارٹنرشپ روز بروز
پھل پھول رہی ہے۔ جہاں تک افغانستان میں طاقت کے خلا کا سوال ہے، بلا شبہ اگر تمام فوجی ٹرمپ اور طالبان کے معاہدے کے مطابق 30 اپریل تک نکل جائیں تو وہ پھر تو بہت بڑا خلا ہوگا، لیکن اگر یہ کم بھی ہو جاتے ہیں، 2500 بھی رہ جاتے ہیں، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک خطرے کی گھنٹی افغان حکومت کے لیے بجتی رہے گی، کیونکہ 2500 فوجی جو ہیں وہ کوئی اتنی بڑی فورس نہیں ہے، اور اگر ملک کے اندر مختلف مقامات پہ جنگ و جدل کا سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر وہ 2500 افواج بھی سٹریچ ہو جائیں گی، کیونکہ بنیادی طور پہ طالبان کے خلاف کابل حکومت کو جو چاہیے وہ ایئر سپورٹ چاہیے، فزیکلی قبضہ مشکل ہوتا ہے اگر ایئر سپورٹ موجود ہو۔ تو اس صورت میں پاکستان کے لیے بہرحال ایک تشویشناک بات ہے، چین کے لیے بھی ہے، اور تمام ممالک چاہے وہ روس ہے، چین ہے، ایران ہے یا پاکستان ہے، وہ امریکہ سے بار بار یہ کہتے رہے ہیں۔ ایک طرف ان کی یہ خواہش ہے کہ یہاں سے امریکہ نکلے، دوسری طرف یہ بھی خواہش ہے کہ انخلا افواج کا بتدریج ہو، آہستہ آہستہ ہو، اس کو کہتے ہیں رسپانسبل پل آؤٹ، یہ وہ اصطلاح ہے جو چینی استعمال کرتے ہیں، اور پاکستان بھی اسی بات پہ یقین رکھتا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں کس حد تک پانسا پلٹتا ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب 19 جنوری تک ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر ہے، اس وقت تک وہ کیا کہتا ہے، کیا اقدامات کرتا ہے، کیونکہ ایک بات تو کلیئر ہے کہ افواج کی اکثریت جو ہے وہ اگلے 4-5 ہفتوں کے اندر واپس ہو جائے گی۔ اب اس کا کس حد تک اثر ہوتا ہے طالبان پہ، وہ ابھی دیکھنا باقی ہے، لیکن تمام افغانستان کے لیے، پاکستان کے لیے ایک یہ چیلنج بہرحال رہے گا کہ اگر بہت افواج واپس چلی جائیں اور اس کے نتیجے میں جو سیکیورٹی کا خلا پیدا ہوگا، آیا باقی ماندہ افواج اس کو پر کر پائیں گی، یا پھر طالبان ایک بار پھر جنگ و جدل کا سلسلہ ملک بھر میں شروع کر دیں گے۔ اچھا سر، جاتے جاتے ایک سوال آپ سے میں نے اور کرنا ہے وچ از امپورٹنٹ، اس کو کوئی ٹچ نہیں کر رہا پاکستان میں، تو خیر مجھے کہیں بھی اسٹوری نظر نہیں آئی، اینڈ آئی تھنک وائل یو آر ہیئر یو آر دا بیسٹ پرسن ٹو آنسر دس کوشچن۔ ڈیکلن واش سر ایک بڑا نام ہے، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، اینڈ obviously اس کی سٹوریز پاکستان کے اندر اوور دی ڈیکیڈ سے چلتی رہی، اس نے کام بھی کیا، اس کی سر کتاب باہر آ گئی ہے، دا 9 Lives of Pakistan۔ آپ نے obviously ابھی یہ تازہ تازہ آئی ہے، کچھ میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنا ہے اس حوالے سے، ہاؤ یو سی دس بک سر؟ اس کا ایک جرنی ہے، اس نے بلوچستان میں جو کچھ ہوتا رہا اس پہ بھی بات کی ہے، آسیہ بی بی کا جو کیس تھا اس پہ بھی بات کی ہے، اور کراچی کے اندر اسلم چودھری obviously اس پہ بھی بات کی ہے، تو ہاؤ یو سی دس ہز اپروچ اینڈ ایک میموئر ہے میں سے کہوں گا جو اس کے ساتھ ہوا یا جو اس نے ایکسپیرینس کیا پاکستان کے اندر، یور ٹیک آن دس سر؟ دیکھیے ڈیکلن والش اچھا بڑا تیز صحافی ہے، ہم یا ہمارے گھر بھی وہ آتا رہا، ہمارے پڑوسی میں رہتا تھا، اور کافی جو ٹپیکل صحافی ہوتے ہیں تیز، اپنے خبروں کی کھوج لگانے والے، تو اور خاص طور پہ وہ ایسے وقت میں پاکستان میں تھا جہاں پہ بہت کچھ ہو رہا تھا، 9/11 کے بعد سے لے کے، اور 2011 میں سلالہ کا جو واقعہ ہوا، جہاں پہ 25-26 پاکستانی فوجی شہید کر دیے گئے تھے امریکیوں کے حملے میں، تو اس نے پاکستان میں بہت کچھ دیکھا، بہت تعلقات ہیں، اور میں نے چونکہ کتاب ابھی نہیں پڑھی لیکن مجھے توقع ہے کہ وہ جو کچھ وہ لکھے گا ایمانداری سے لکھے گا، اس کی ایکسس بھی بہت تھی، جان پہچان کے لوگ بہت تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنی چاہیے اس کتاب، اس کو پاکستان میں بھی آنا چاہیے تاکہ لوگ پڑھیں، وہ ہوتا ہے آپ کو چونکہ دوسرا اینگل اس سے ملتا ہے، دوسروں کی نظر سے آپ اپنے ملک کو دیکھتے ہیں، کئی لوگوں کو وہ باتیں پسند نہیں آتی، لیکن زندگی کی کچھ حقیقتیں ہیں وہ ہمیں قبول کرنے چاہیے، بھلے وہ فارنرز غیر ملکی ہمیں بتائیں یا اپنے لوگ بتائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی کتاب ہوگی، اور اس یہ ڈیلے بھی اس وجہ سے ہوئی کہ جب تک وہ یہاں تھا ہر روز واقعہ ہو جاتا تھا، اس کی وجہ سے اس میں کافی تاخیر ہوئی، ایک لحاظ سے ایک 10 سالہ منصوبہ بن گیا تھا اس کی کتاب، لیکن امید مجھے یہی ہے کہ اس میں بہت ساری اچھی سنسنی خیز باتیں ہوں گی، معلومات ہوں گی۔
سر میری بھی ڈیکلن واش سے لندن میں ملاقات ہوئی تھی، اور اس وقت یہاں پر طلعت حسین صاحب اور ڈیکلن واش اینڈ along with other جرنلسٹ یہاں پہ تھے، اور اس وقت بھی میں نے یہ سوال ان سے کیا تھا، اور ریڈ لائنز کا انہوں نے ذکر کیا، the way he is actually writing about his departure from پاکستان. ہمیں اسے کیسے لینا چاہیے؟ ڈو یو تھنک کہ ریڈ ٹیپس نیشنلزم کی جہاں پہ بات آتی ہے، چاہے بے شک فارنر جن کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کی نظر سے پاکستان کو دیکھنا، تو وہاں پہ سر کہاں یہ سٹینڈ کریں گی یہ جو فائنڈنگز ہیں؟ بیکاز ایز اے ڈراپٹک جرنلسٹ آف پاکستان، میں تو کم از کم اپنے ملک کے حوالے سے اگر کوئی دیکھتا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی حقیقتیں ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں کہ اسپیشل میسنجر کیم اینڈ آئی بین تھرون آؤٹ آف دا کنٹری. وہ دیکھیے اس میں ظاہر ہے کتاب، اس میں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت بڑھا چڑھا کے بھی بیان کریں اور کچھ ایسی باتیں اس میں کریں جو کہ انہوں نے کسی سے سنی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس قدر سچ ہو. ہمیں البتہ یہ رکھنا چاہیے کہ باہر کے صحافی آتے ہیں یہاں پہ اور ہمارے قوانین کو بالکل پاؤں تلے روننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو بعض اوقات پھر وہ صحافت بھی قرار دیتے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ 9/11 کے بعد سے یہاں پہ جو کچھ ہوتا رہا، اس میں پاکستان کی حکومت نے کئی معاملات پہ پابندی لگائی تھی، کئی علاقوں پہ جانے پہ پابندی لگائی تھی. اب ہوتا یہ تھا کہ بطور اگر ایک ملک نے اپنا قانون بنایا ہے تو آپ پہ پھر فرض ہے، چاہے آپ مقامی ہیں یا غیر ملکی ہیں، اس قانون کا احترام کرنا. اب ہوتا یہ تھا کہ جب اس قانون کی خلاف ورزی یا ضابطے کی خلاف ورزی میں یہ لوگ گرفتار ہوتے تھے یا ان کو ملک سے باہر جانے کا حکم دیا جاتا تھا، تو یہ اس کو پھر صحافت پہ حملے سے تعبیر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہائے ہمیں بڑی زیادتی ہو گئی ہمارے ساتھ. حالانکہ بہت سیدھی سی بات ہے، آپ کو معلوم ہوگا ہم سابقہ فاٹا کے علاقوں میں کیمروں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ہم پاکستانی بھی وہاں اصولاً قانوناً نہیں جا سکتے تھے، ہم چھپ چھپا کے جاتے تھے. لیکن جب ہمیں وہاں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا بطور پاکستانی بھی، ہم نے کبھی شکایت نہیں کی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، اس لیے کہ ہم نے قانون کی خلاف ورزی کی. وہ تو ہے کہ صحافی تھوڑا سا رسک لے کے گھر سے نکلتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ایکسکلوسیو خبریں لے کے آئے. رائٹ. تو یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا اس پہ کہ وہ کس حد تک اس نے اس معاملے کو پہ سچائی سے نظر ڈالی ہے کہ بھئی اگر آپ پہ ایک جگہ پابندی تھی آپ وہاں کیوں چلے گئے. اور اگر مختلف جو سردار بگٹی کے حوالے سے جو باتیں لکھی، مجھے نہیں معلوم کس حد تک وہ صداقت پہ مبنی ہوگی، کیونکہ یہ تو آپ دوسرے تیسرے چوتھے بندے سے سن کے پھر اپنا حال احوال لکھتے ہیں، کیونکہ خود اس کو اتنا قریب جانے کا میرا خیال ہے کہ موقع نہیں ملا تھا.